جہاں پہ لو یا نہایت ہی ماڈریٹ رین فال ہوتی تھی وہاں پہ ہائی ہی نہیں بلکہ ہائیسٹ رین فال ہوئی، جو کہ ہماری 30 سال کی اوسط ہائی ہی نہیں بلکہ ہائیسٹ رین فال ہوئی، جو کہ ہماری 30 سال کی اوسط میں ان علاقوں کے لیے 500 گنا سے زیادہ رین فال تھی، جس نے بہت وسیع پیمانے کے اوپر فلڈنگ کی۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے، اور اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ جس طرح حال ہی میں دنیا میں ہم نے کٹرینا ہریکین نیو اورلینز یونائٹڈ سٹیٹس میں دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑی کیا، تو امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں، لیکن جب اتنی بڑی قدرتی آفت نے ہٹ کیا تو اس کے وسائل بے بس ہو گئے اور وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن گئی۔ اسی طرح جاپان میں جب سونامی آیا اور اس نے قدرتی آفت کے طور پہ ہٹ کیا تو جاپان کی ساری ترقی اور ان کے سارے وسائل اس قدرتی آفت کے سامنے بے بس نظر آئے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہ جو ٹریجڈی ہے، یہ جو کلیمٹی ہے، اس کا سکیل، اس کا سائز، حکومت، سرکاری مشینری، ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، لیکن ہمارا عزم بھی بحیثیت قوم بہت بڑا اور چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اس سے پہلے 2005 میں جب زلزلے کی ٹریجڈی آئی، جب 2010 میں سپر فلڈز آئے، تو ہماری قوم نے ثابت کیا کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہو وہ اس کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی ریزولو اور اپنی جذبے کو شکست نہیں ہونے دیتی، اور ہم نے الحمدللہ مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم اس ٹریجڈی کا یہ سمجھیں کہ حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، حکومت کا کوئی ادارہ تنہا مقابلہ کر لے گا، کوئی صوبائی حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، ہماری مسلح افواج تنہا مقابلہ کر لیں گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر پوری قوم یکجا ہو کر، متحد ہو کر کمر بستہ ہو جائے کہ ہم نے اس بحران کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اوور کم کر لیں گے۔ اس کی جو ایکسٹینٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سامنے چارٹ بھی ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً کچھ علاقوں میں یہ بارش جو ہے 1500% سے زیادہ، ہمیں 1500 ملی میٹر ہوئی، جس میں کہ ایوریج رین اکثر وہاں پہ 20 30 40 ملی میٹر ہوتی تھی، اور یہ وہ علاقے ہیں جن کا زیادہ تر شمار پاکستان کے 2 صوبوں میں سندھ اور بلوچستان میں ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن خیبر پختونخوا میں، اور دیر اور کچھ شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان، اور پھر حال ہی میں نوشہرہ خیبر پختونخوا میں، چارسدہ، ان ایریاز کے اندر بھی سیلاب نے بری طرح متاثر کیا ہے کہ جس سے وہاں پہ آبادی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ نیکسٹ۔ اس وقت جو ہماری تباہی ہوئی ہے زیادہ، اس کا زیادہ بڑا فیکٹر جو فلیش فلڈز ہیں اور ہل ٹورنٹس ہیں۔ زیادہ بارش ہونے کے نتیجے میں یہ بہت تیزی کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے، 1 ملین سے زیادہ گھروں کو ڈیمیج کیا ہے۔ تقریباً اس وقت ہماری جو سڑکیں ہیں وہ 5000 کلومیٹر کے قریب ڈسٹربڈ ہیں، اور اگر ہم صوبہ بلوچستان میں دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت وسیع پیمانے کے اوپر کنیکٹیوٹی متاثر ہوئی ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج سے 15 دن پہلے تقریباً 14 وائٹل کنیکٹیوٹی کی شاہراہیں کہ جو بلوچستان ملک سے جوڑتی ہیں، جو ملک کے اہم جو رسد گاہیں ہیں جن کے اوپر ہماری ٹریڈ، ہماری جو لاجسٹکس جاتے ہیں، ہمارے ملک کی اکانومی میں ان شاہراہوں کا بہت اہم دخل ہے۔
آج سے 15 دن پہلے 14 کرٹیکل ہائی ویز ڈسرپٹ ہوئی تھیں، کٹ آف ہوئی تھیں، اور ان 14 میں سے آئی ایم پلیز ٹو سے کہ ہمارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تمام انجینئرز نے اور ان کے ساتھ ہمارے مسلح افواج کے انجینئرز نے اور مختلف صوبائی جو انتظامیہ ہے اس نے مل کر 11 کو بحال کر دیا ہے۔ اس وقت صرف 3 امپورٹنٹ ہائی ویز ہیں جو بلاک ہیں، پارشلی بلاک ہیں، ان پہ دن رات کام ہو رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں وہ بھی بحال ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو ریکوری ہے، جو ایک پہلو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں مشکلات درپیش ہیں کہ سندھ کے اندر کس طریقے سے منسٹر فار نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار اور این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ احسن اقبال نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ بارشوں کا سلسلہ 14 جون سے شروع ہوا، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے بڑے نقصان کا سامنا ہے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ترقی یافتہ ممالک بھی قدرتی آفات کے سامنے بے بس ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پر مسلح افواج کے جوان، افسران، مقامی انتظامیہ اور تمام ادارے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اس ریکوری کو کیا جائے۔ ایسے 230 اموات وہاں پر ہوئی ہیں، اور ادھر تقریباً سڑکوں کا بھی وسیع نیٹ ورک متاثر ہوا، خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ لینڈ سلائیڈز آئیں انہیں بھی تیزی کے ساتھ ریکور کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو منڈا ہیڈ ورکس ہے اس کو بھی نقصان پہنچا، جس نے نقصان وہاں پر کافی وسیع پیمانے پہ نقصان کیا ہے۔ پنجاب میں نسبتاً صرف ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو بری طرح سیلاب نے اور بارشوں نے متاثر کیا، جہاں پر 54 صوبہ پنجاب میں ہلاکتیں ہوئیں اور کراپس کو کافی نقصان پہنچا، لائف سٹاک کو نقصان پہنچا۔ یہاں پر بھی تیزی کے ساتھ ریکوری کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ میں صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ جو نیشنل لیول پہ ہماری انفراسٹرکچر کا نقصان ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی کلیمٹی ہے اسی کے ساتھ تیزی کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج سے 15 دن پہلے ملک کے اندر 81 جو گرڈ سٹیشنز ہیں وہ ڈیمیج تھے، سیلاب کی وجہ سے ڈوبے ہوئے تھے، ان میں سے 69 have been restored۔ تو جو 81 گرڈ سٹیشنز تھے ان میں سے 69 ریسٹور ہو گئے ہیں، 12 کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد ریسٹور ہو جائیں گے۔ ملک کے اندر 881 فیڈرز جو ہیں ڈسٹرب ہوئے یا ڈیمیج ہوئے یا ڈوب گئے، جن کے نتیجے میں بجلی کا ترسیل کا نظام متاثر ہوا۔ ان 881 فیڈرز میں سے 758 فیڈرز بحال کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت صرف 123 فیڈرز جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 9 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جن کے ٹاورز گرے، جنہیں نقصان پہنچا، جن کے نتیجے میں بجلی کی ترسیل کو بہت زیادہ متاثر ہونا پڑا، اور بالخصوص صوبہ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی۔ ان 8 میں سے 6 ٹرانسمیشن لائنز کو بحال کیا جا چکا ہے، اور صرف 2 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جو بحال ہونا رہ گئی ہیں، اور ان کے اوپر بھی دن رات کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ بھی بحال ہو جائیں گی، چونکہ جو فاؤنڈیشن جن ٹاورز کی ڈیمیج ہوتی ہے وہ ایک کچھ وقت طلب کام ہے، چونکہ اس فاؤنڈیشن کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کچھ دن لگتے ہیں، اور جہاں پہ فاؤنڈیشن انٹیکٹ تھی اور ٹاورز گرے ہیں انہیں بہت تیزی کے ساتھ ریکور کر لیا گیا ہے، اور نئے ٹاورز وہاں پہ لگائے جا چکے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام بھی ملک کا بری طرح متاثر ہوا، چونکہ جب اتنے وسیع پیمانے کے اوپر زمین زیر آب آئی تو وہ جو ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز تھے وہ بھی ڈوب گئے، جس کی وجہ سے وہاں پاور سپلائی ڈسرپٹ ہوئی۔ تو
तकरीबन 3,500 टेली कम्युनिकेशन टावर्स, जो मोबाइल फ़ोन सर्विस के टावर्स हैं सिंध बलूचिस्तान में ज़्यादातर, ये मुतासिर हुए, जिनमें से अब सिर्फ तकरीबन 600 टावर्स रह गए हैं, बाकी रिकवर कर लिए गए हैं, रिस्टोर कर दिए गए हैं और वो अब फंक्शनल हो गए हैं। इन पे भी प्राइम मिनिस्टर ने हदायत की है कि हर कीमत पर इन्हें अगले 48 घंटों में बहाल किया जाए और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो टेलकोज हैं उनके साथ मिलकर इस वक्त तकरीबन 600 से ज़्यादा टीमें हैं उनकी जो फील्ड के अंदर हैं, जो इनके ऊपर काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि ये नेटवर्क भी बहुत तेज़ी से रिस्टोर हो जाएगा। मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि आज वो लम्हा है कि जब हम सबको मिलकर अपने अपने हिस्से का इस फ्लड रिलीफ एफर्ट में किरदार अदा करना है। जब किसी कौम के ऊपर कोई मुश्किल आती है, बिलाशुबा ये उसका इम्तिहान होती है, लेकिन ये उसके लिए कुदरत की तरफ से एक मौका होता है कि वो मुत्तहिद होकर अपनी यकजहती के साथ वो काम कर गुजरे जो शायद आम हालात में वो नहीं कर सकती। हमारे लिए मौका है कि हम एक कौम बनकर इस मुश्किल की घड़ी से न सिर्फ निकलें बल्कि एक पाकिस्तान की तामीर नौ की नई मुहिम शुरू करें। वो बस्तियां जो कच्चे घरों पे मबनी थीं, उनको दोबारा बसाने के लिए हम एक नई तहरीक शुरू करें कि वो पाकिस्तान की गुर्बत की तस्वीर ना हो बल्कि एक सुनहरी और एक ऐसे पाकिस्तान की तस्वीर हो जिनको आइंदा ऐसे सैलाबों से नुकसान ना पहुंच सके। ये सैलाब हमें ये भी दर्स दे गया है कि हमने जो गलतियां की हैं, नदियों में, दरियाओं में, नालों के अंदर तामीरात की हैं और जो हमने माजी के अंदर कोताही की है, वो कोताही इस सैलाब के साथ ही हम डबो दें और आइंदा जब तामीर करें तो इन नदी नालों को पानी की गुजरगाहों के लिए छोड़ दें ताकि जब सैलाब आए तो वो तेजी के साथ डिस्चार्ज होकर निकल जाए और उस पैमाने के ऊपर नुकसान ना करे। इस वक्त हमारे सामने एक मुकम्मल ये जो रिस्पॉन्स सेंटर बनाया गया है, इसका मकसद ये है कि हर सतह के ऊपर हुकूमत की कोशिश को इंटीग्रेट किया जाए। वफाकी हुकूमत जो काम कर रही है, सूबाई हुकूमत जो काम कर रही है, मुसल्लह अफवाज जो काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारी सिविल सोसाइटी और NGOs जो काम कर रहे हैं, उसको भी इस रिस्पॉन्स सेंटर के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ पूरी कौम से कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, जिसकी आप तफसील सुनेंगे, कलेक्शन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। हर पाकिस्तानी जो डोनेट करना चाहता है, मुसल्लह अफवाज के मराकज़ में जहाँ ये कलेक्शन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जाके डोनेट करे। और जो तंजीमें खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं, वो इन कलेक्शन सेंटर्स के ज़रिए या रिस्पॉन्स सेंटर के ज़रिए मदद ले सकते हैं कि उनको लॉजिस्टिक्स में मदद दी जाएगी और उनकी रहनुमाई की जाएगी कि किन इलाकों में ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ये एफर्ट, रिलीफ एफर्ट इक्वली डिस्पर्स हो। ये ना हो कि किसी एक ही जगह पे तमाम रिलीफ गुड्स जाएं और बाकी जो रिमोट एरियाज हैं वो उससे महरूम रह जाएं। तो इसमें भी उन सब NGOs की रहनुमाई के लिए हम बंदोबस्त फराहम कर रहे हैं ताकि ये सारा जो रिलीफ एफर्ट है ये एक इंटीग्रेटेड अंदाज में हो, मौसर हो और रिलीफ और रेस्क्यू के साथ रिकवरी, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन जो तमाम मराहिल हैं, इनको हम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर सकें। मैं अब चेयरमैन NDMA से कहूँगा कि वो ताज़ा सूरत हाल के हवाले से अपनी ब्रीफिंग करें। इस साल 2022 पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली की तलख तरीन हकीकतें सामने लेकर आया। अगर आप इस सामने स्लाइड पे देखेंगे तो इस साल हमें मौसम जो स्प्रिंग का मौसम है वो हासिल नहीं हो सका। उसके बाद 4 हीट वेव्स हमने फेस की, जिसकी वजह से जंगलात में बड़े पैमाने पर मुल्क के तूलो अर्ज में
आग लगने का हमें सामना रहा। जो मानसून की हैं वो अपने नॉर्मल टाइम से 2.5 से 3 हफ्ते पहले स्टार्ट हुई और ये अनप्रेसिडेंटेड रेन्स रही मुख्तलिफ हवालों से। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल्स होनी थी, लेकिन इसके मुकाबले में जो रेनफॉल का हमें रेनफॉल्स होनी थी लेकिन इसके मुकाबले में जो रेनफॉल का हमें सामना करना पड़ा वो ओवरऑल पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 190% से ज्यादा, बलूचिस्तान में 436% और सिंध में 464% ज्यादा बारिशें हुई। ये बारिशें ना सिर्फ ज्यादा हुई बल्कि जैसे पहले एहसन इकबाल साहब ने भी कहा, ये अपने ट्रेडिशनल एरियाज जो कि आज़ाद कश्मीर, शुमाली और वस्ती पंजाब, KPK और सिंध के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ करती थी, वहां से ये मजमूई तौर पर शिफ्ट होकर इनका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान के ईस्टर्न पोर्शंस, सदर्न KP, पंजाब के DG खान और राजनपुर के इलाके और सिंध में बहुत ज्यादा ये बारिशें हुई, जिसकी वजह से वहां पे एक गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ ये कि ये बारिशें हमने सामना की बल्कि इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में गल्फ के इवेंट्स भी होते रहे। अगर इन बारिशों की मजमूई तौर पर जो नुकसानात हुए हैं उनको देखा जाए तो अंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 1265 लोगों की इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं, जिनमें से ज्यादा तादाद बच्चों की है। इसी तरह से जो इंजर्ड लोग हैं उनकी तादाद 1200 से ज्यादा हो गई है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को, लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचा है उसमें टोटल 5563 किलोमीटर की रोड, 243 ब्रिजेस, तकरीबन 1.4 मिलियन हाउसेस और तकरीबन 7,35,000 से जायद लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। इस पे आते हैं कि गवर्नमेंट का इस पे रिस्पांस क्या रहा। ये एक रिस्पांस मजमूई तौर पर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, डिसास्टर मैनेजमेंट के इदारे, मसल्ला अफवाज और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ये रिस्पांस माउंट किया, जिसकी वजह से जो डिसास्टर के लिए फर्स्ट फेज होता है रेस्क्यू एंड रिलीफ का, वो ना सिर्फ बर वक्त स्टार्ट हुआ बल्कि वो आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान जो सबसे ज्यादा मुतासर सूबे हैं, वहां पे आज भी जारी है। इसके बाद वफाकी सतह के ऊपर पूरा जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हाई पावर्ड फेडरल लेवल की रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई, जिसकी सदारत वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब को सौंपी गई। इसके बाद फौरी तौर के ऊपर हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और पाकिस्तान आर्मी की खिदमात अंडर आर्टिकल 245 हासिल की गई, रिक्वेजिशन की गई। आपको मालूम है कि वफाकी हुकूमत ने जो हमारा मौजूदा कंपनसेशन पैकेज है उसमें बतदरीज बड़ा इजाफा किया, जिसकी तफसीलात पहले बहुत सारी ब्रीफिंग्स में शेयर की जा चुकी हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया वो NDMA और BISP की शराकत से तमाम मुतासरीन को 25,000 रुपए फी घराना, जो कि इसका इजरा बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ और ये अब दूसरे सूबों में भी शुरू हो चुका हुआ है। NDMA ने एक रैपिड नीड असेसमेंट इमीडिएटली की, जिसका मकसद वो तमाम हमारी जरूरियात जो कि इमीडिएट नेचर की हैं उनको फोरकास्ट करना, और वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ शेयर की, जो कि फर्दर डोनर्स कम्युनिटी के साथ शेयर हुई ताकि उनके ऊपर फौरी अमल मुकम्मल हो सके।
آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یو این فلیش اپیل لانچ کی اور اس یو این فلیش اپیل کے لیے ایک بیسک جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایک رسپانس پلان تیار کرنا ہوتا ہے. وہ ایک رسپانس پلان این ڈی ایم اے نے یونائٹڈ نیشنز کا یہاں جو کوآرڈینیٹنگ آفس ہے اس کے ساتھ مل کر تیار کیا اور اس کے بیسس کے اوپر یو این فلیش اپیل لانچ ہوئی جس کا ایک بڑا پازیٹیو رسپانس اور فیڈ بیک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہم امیڈیٹلی جوائنٹ سروے جس میں صوبے وفاقی حکومت کی طرف سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر جوائنٹ سروے کریں جن کی ویریفیکیشن ہو. اور یہ سروے آلریڈی بلوچستان میں شروع ہو چکے ہوئے ہیں. بہت جلد یہ دوسرے صوبوں میں بھی یہ ڈیمیج اسسمنٹ کے سروے شروع ہو جائیں گے. جہاں تک ریلیف اور اسسٹنس کی بات ہے تو این ڈی ایم اے نے تمام دوسرے متعلقہ اداروں جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر ابھی تک جو ٹینٹس مہیا کیے وہ تقریباً 4,20,000 ہیں. اور ہم نے اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ہماری جو انڈسٹریز کی منسٹری ہے اس کے ساتھ مل کر تمام ٹینٹ پروڈکشن جو یونٹس ہیں مینوفیکچررز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور پورے پاکستان کے اندر جو ٹینٹ مینوفیکچرنگ کی کیپیسٹی ہے اس کو آن لائن لے کر آئے ہیں تاکہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے بہت ہیوی ڈیمانڈ ہے ٹینٹس کی وہ پوری ہو سکے. فوڈ کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 57,400 فوڈ پیکیجز اور جب میں ایک فوڈ پیکیج کی بات کرتا ہوں تو یہ 90 kg کا فوڈ پیکیج ہے جو کہ ایک 6 ممبر کی فیملی کے لیے 2 ہفتے کی خوراک اس میں موجود ہوتی ہے وہ مہیا کیے. نیکسٹ پلیز. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہماری جو اپیل گئی تھی اس کے بعد بہت پازیٹیولی رسپونڈ کیا اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 دنوں میں اب تک ہمارے پاس 29 ریلیف گڈز کی فلائٹس آ چکی ہیں. ان میں سے ترکی کی طرف سے 10 فلائٹس, یو اے ای کی طرف سے 11, چائنا کی طرف سے 4, قطر کی طرف سے 2, فرانس اور ازبکستان کی طرف سے ایک فلائٹ آئی ہے. آگے جو پلانڈ فلائٹ ہیں اگلے 4-5 دنوں میں اس میں یو اے ای, ترکی, جارڈن, ترکمانستان سے یہ فلائٹس آنی ہیں. ان فلائٹس میں جو سامان آیا ہے اس میں ابھی تک آنے والی فلائٹس میں 2,728 ٹینٹس, 98 ٹنز ڈرائی فوڈ اینڈ فوڈ پیکیجز, 50 بوٹس, ہائی پاورڈ 50 بوٹس ہیں ترکی کی طرف سے جن کو آلریڈی سندھ میں بدین کے ایریا میں ڈپلائی کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 56 ٹن میڈیسنز ہیں ٹرکی کی طرف سے اور قطر کی طرف سے ہمیں ایک میڈیکل ٹیم اور فرانس کی طرف سے ایک میڈیکل ٹیم اگلے 2 دنوں میں پہنچنے والی ہے. میں آپ کو اب تک سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں افواج پاکستان کی ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹس کے حوالے سے آگاہ کروں گا. حالیہ بارشوں سے پیدا ہونے والے کرائسس کے آغاز سے ہی افواج پاکستان متاثرہ علاقوں میں پچھلے 2 ماہ سے دن رات مصروف عمل ہے. افواج پاکستان کا ہر ایک سپاہی اور آفیسر اسے ڈیوٹی کی بجائے ایک مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہا ہے. یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی, میجر امجد حنیف, بریگیڈیئر محمد خالد, میجر سعید احمد, میجر طلحہ اور نائک مدثر فیاض اپنے عوام کی خدمت کرتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں انہوں نے شہادت نوش کی. جولائی اور اگست میں ہونے والی کورٹ کمانڈرز کانفرنس میں بھی سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کا عزم کیا گیا اور اس حوالے سے آرمی چیف نے خصوصی ہدایات دی اور ان ہدایات کے مطابق مشکل کی اس گھڑی میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت اور کتنی ہی کوشش درکار. آرمی کی سطح پر کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کی سربراہی میں ایک آرمی فلڈ ریلیف اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے اور کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ
نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کے نیشنل کوآرڈینیٹر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس ریسکیو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن اسٹریٹجی کے تحت افواج پاکستان، پاکستان رینجرز، ایف سی، سول ایڈمنسٹریشن اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی کے تحت خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آرمی چیف نے حال ہی میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی دورے کیے اور وہاں پر جاری امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاکستان آرمی کے تمام فارمیشنز جہاں جہاں وہ اپنے اے آر میں موجود ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں اور تمام سینئر کمانڈرز اپنے علاقوں میں سیلاب سے متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ پاکستان آرمی ایویشن، پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں۔ آرمی ایویشن کی اب تک 276 ہیلی کاپٹر سارٹیز مختلف علاقوں میں آپریٹ کی گئی اور خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود آرمی ایویشن، پی ایف اور نیوی کے پائلٹس نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کیا بلکہ ان تک ضروری ریلیف آئٹمز کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ کمراٹ اور کالام میں جو لوگ سیلاب کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ پھنس چکے تھے ان سے فوری رابطہ کر کے انہیں آرمی کے ہیلی کاپٹرز پر محفوظ مقامات پر پہنچایا جا چکا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1125 جبکہ باقی صوبوں کے لیے آرمی ہیلپ لائن 1135 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں پاکستان آرمی کے 147 ریلیف کیمپس قائم ہیں اور ان میں 50,000 سے زائد متاثرین کو ریلیف مہیا کیا گیا ہے، جبکہ 250 میڈیکل کیمپس جس میں آرمی ڈاکٹرز، نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف اب تک 83,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کے لیے اضافی میڈیکل اور انجینئر ریسورسز کو موو کر دیا گیا ہے جو وہاں پہ جا کے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر چکے ہیں۔ آرمی نے سیلاب متاثرین کے لیے 3 دن کا راشن جو کہ تقریباً 1,685 ٹن جبکہ 25,000 میلز ریڈی ٹو ایٹ اور کثیر تعداد میں 8 مین اور 4 مین ٹینٹ بھی سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیے۔ ملک بھر میں آرمی کے 284 فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں۔ ان فلڈ ریلیف کلیکشن پوائنٹس میں اب تک 2,294 ٹن راشن جبکہ 311 ٹن سے زائد ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء اور 10,70,000 سے زائد ادویات پورے پاکستان کے لوگوں نے جمع کرائی۔ اب تک 1,793 ٹن راشن اور 277 ٹن کا دیگر ضروریات کا سامان متاثرین میں تقسیم کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 7,70,000 کے قریب ادویات بھی سیلاب متاثرین کو فراہم کی جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس اور نیوی کی امدادی ٹیمیں بھی ملک بھر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی ایریل ایفرٹس خاص طور پر قابل ذکر ہیں جن میں C-130 اور ہیلی کاپٹرز نے 135 سارٹیز کے دوران 1,521 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ پی ایف کے 41 ریلیف کیمپس لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور 35 فری میڈیکل کیمپس میں اب تک 16,000 سے زائد مریضوں کو طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں راشن اور ٹینٹس بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے۔ پاکستان نیوی کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز اور ڈائیونگ ٹیمز ملک بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد میں مصروف عمل ہیں۔ اب تک پاکستان نیوی کی جانب سے 55,000 سے زائد فوڈ پیکیجز تقسیم کیے جا چکے ہیں جن میں 650 ٹن راشن اور 1,080 سے زائد ٹینٹس شامل ہیں۔ اس کے ساتھ نیوی کے 19 میڈیکل کیمپس جن میں 18,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کی جا چکی ہے۔
پاکستان نیوی نے اب تک تقریباً 10,000 متاثرین کو ریسکیو بھی کیا ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آرمی ریلیف فنڈ اکاؤنٹ برائے سیلاب زدگان قائم کیا جا چکا ہے، جس میں ملک بھر کے لوگ اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے دل کھول کر مدد کر رہے ہیں۔ اسی جذبے کے پیش نظر آرمی کے تمام جنرل آفیسرز نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے قائم کیے گئے اس ایمرجنسی فنڈ میں دے دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آفیسرز اور جوان بھی رضاکارانہ طور پر اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی لیڈرشپ بھی آرمی چیف سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ صورتحال میں کے پیش نظر اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے GHQ میں ہونے والی یوم دفاع کی مرکزی تقریب مؤخر کر دی ہے۔ تاہم شہدائے پاکستان ہمارا اثاثہ ہیں، جن کے دم سے آج ہم ایک آزاد اور محفوظ وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم نہ صرف آزاد ہیں بلکہ انہی کے سبب امن کی فضا قائم ہے، ہم انہیں کبھی بھلا نہیں سکتے۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ پاکستان افواج ہمیشہ قدرتی آفات اور غیر معمولی حالات میں عوام کی مدد کرنے میں پیش رہی ہیں۔ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر کوشش اور تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ہمیشہ کی طرح اس مشکل گھڑی میں بھی عوام کے تعاون سے ہم اس ناگہانی آفت سے نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت ایک قدرتی آفت سے نبرد آزما ہے، اور اس صورتحال میں لاکھوں ایکڑ اراضی زیر آب ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہم وطن، ہمارے لوگ دربدر ہو گئے ہیں، جن کے گھر اور سامان سب اس پانی کے اندر آ گیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اور اتنے بڑے مسائل سے نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے 1 سپٹمبر کو NFRCC کے قیام کا اعلان کیا اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس کے سیدھا کام آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایڈ آتی ہے اس کو ایک طریقے سے، ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، تاکہ ہر آدمی کو ایڈ مل سکے اور کوئی اس کے بغیر رہ نہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام فیڈرل منسٹریز، تمام پروونشل منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس اور تمام صوبوں کے درمیان ایک ہم آہنگی کریٹ کرنا ہے تاکہ سب مل کر اس کام کو آگے لے کے جا سکیں۔ اس میں وہ وقت آئے گا کہ جب ہم ایک پرائرٹی اسٹیبلش کریں گے کہ یہ ریوائول اور ریکنسٹرکشن جو ہونی ہے یہ کیسے ہوگی آف ڈیمیجڈ اینڈ ڈسٹرائڈ نیشنل انفراسٹرکچر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں تمام فیڈرل سیکرٹریز اور ممبرز ہیں جن کو گاہے بگاہے اس آرگنائزیشن میں جب ضرورت ہوا کرے گی تو ہم بلایا کریں گے، اور مختلف منسٹرز بھی اس کے ممبر ہیں۔ پاکستان آرمی جو ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مخیر حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کر لیے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جو بھی امداد کرنا چاہتا ہے پہلے تو کوشش کیجئے کہ ان سینٹرز پہ جا کر اپنا سامان جمع کرائیں، اور جو کوئی خود اس علاقے میں جا کر خود لوگوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو ہمارے سینٹرز سے رابطہ کیجئے، وہ آپ کو وہاں تک گائیڈ کر کے لے کے جائیں گے۔ اس کے بجائے کہ ہر ایڈ صرف ایک ہی جگہ پہ پہنچے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیل اینڈ تک یہ ایڈ پہنچے، اور ٹیل اینڈ تک پہنچانے کے لیے یہ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے۔ تو آپ سب سے اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور ہمارے تمام سینٹرز میں آ کر چیزیں جمع کرائیں، اور جو وہاں جانا چاہتا ہے ہم سے مل کے جائیں۔ بہت شکریہ۔
آخر میں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کرنا چاہوں گا. پاکستان is facing a massive climatic disaster and human tragedy, which is the outcome of an environmental degradation by global warming and is not of its own making. Pakistan's carbon emissions are less than 1%, but Pakistan is the 7th most vulnerable country for climatic disaster. The scale warrants a major humanitarian response for which support of international community has already started pouring in, for which Pakistan is extremely grateful. However, as I said, the scale of devastation is massive and requires immense humanitarian response for 33 million people. For this, I appeal to my fellow Pakistanis, Pakistani expatriates, and the international community to help Pakistan in this hour of need. Government of Pakistan, supported by all of its functionaries, will leave no stone unturned to bring normalcy back at an earliest possible time. We look forward to support to our development partners, international community, so that we can together help millions of these Pakistanis who have been displaced, whose livelihoods have been destroyed, to again go back to their homes and start living a normal life. Thank you. نیشنل فلڈ ریسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر میں وزیر منصوبہ بندی DG/ISPR میجر جنرل بابر افتخار اور NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نیوز کانفرنس کر رہے تھے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے بڑے نقصان کا سامنا ہے. مونسون کی بارشیں 3 ہفتے پہلے شروع ہو گئی. موسمیاتی تغیرات پیش آئے. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے کہا کہ غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. 1265 افراد ان بارشوں میں جاں بحق ہوئے. شدید بارشوں سے غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی. DG/ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی نیوز کانفرنس میں کہا کہ افواج پاکستان متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے. افواج پاکستان متاثرین کی مدد میں مصروف ہے. متاثرین کی مدد کرتے ہوئے پاک فوج کے 6 افسران نے جام شہادت نوش کیا. شدید خراب موسم کے باوجود جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ریسکیو آپریشن مکمل کیے.